عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا هو خيرا لكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قدم قدم پر رحمتیں، نفس نفس پر برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گئے۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به المستمسكون بحبل غیر منفصم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ ہے۔ جس رمضان کی آمد تھی اب جانا جانا ہے۔ 28 روزے ہو گئے، آج 29ویں کی رات ہوگی، اور اس مسجد میں جو تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا تھا اس کی تکمیل بھی آج ہی ہوگی۔ اسی پر انسان کو اپنی زندگی کی آس کر لینا چاہیے کہ ہم بھی آئے تھے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہم نے بھی چلا جانا ہے۔ رمضان کی تاریخ تو متعین ہے، کب آیا کب جا رہا ہے، اور ہماری رخصتی کے دن اللہ کے ہاں تو متعین ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ اچھے بھلے صحت مند آدمی کی موت کی خبر آ جاتی، اس واسطے ہم سب کو اپنی موت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنی صفت ہمیں عطا فرما دی۔ ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں، اس کا خود فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے
آپ یہاں سے تشریف لے گئے، اللہ کے ہاں اعلیٰ درجات میں موجود ہیں، بڑی شان ہے ان کی۔ کائنات میں اللہ نے جو کچھ بنایا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں بنایا، سب سے افضل ترین شخصیت ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا درجہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ انبیاء کے اپنے درجے ہیں، وہ بھی اونچے درجے والے ہیں، لیکن آپ بھی نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ آپ کے درجے کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سارے انبیاء بھی مل کر آپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اپنی جگہ پر سارے انبیاء بڑی شان والے ہیں، جیسا کہ امت میں سے کتنے بھی بزرگ، سارے کائنات کے بزرگ مل جائیں تو ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس طرح سارے نبی بھی مل جائیں تو نبی علیہ السلام کی شان کو نہیں پہنچ سکتے، اتنے اونچے ہیں۔ اور آپ کو معجزہ ملا ہے، یہ قرآن پاک دائمی معجزہ، چیلنج ہے آج بھی۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اگر تم کہو کہ یہ انہوں نے آپ بنا لیا جیسا کہ قرآن میں انہوں نے کہا ہے، تو پھر فرمایا لے آؤ، سارے مل کر بھی اس کے مقابلے میں قرآن پاک لے آ کے دکھاؤ۔ 15ویں صدی گزرنے کو ہے، آج تک کوئی بھی سامنے نہیں آیا جو کہے میں قرآن یا قرآن جیسے آتے بنا کے لا سکتا ہوں۔ تو یہ اس امت کا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعزاز دیا ہے۔ قرآن پاک نبی کا معجزہ، اور ہر آدمی جو بھی یاد کرے اس کے سینے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ قرآن بڑا وفادار ساتھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک جس کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، تو قیامت کے دن یہ قرآن کہہ دے گا یا اللہ میں تیری صفت ہوں، میں تیری کلام ہوں، لیکن یہ تیرا بندہ مجھے دنیا میں رات دن پڑھتا رہا، سمجھتا رہا، عمل کرتا رہا، اس کی خواہشات بھی تھی ان کو چھوڑ کر میرے ساتھ یہ لگا رہا، تو میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بخش دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول فرما لیں۔ دوسرا، رمضان المبارک کا جو یہ روزہ ہے یہ بھی سفارش کرے گا، یہ بھی کہے گا یا اللہ میری وجہ سے اس نے بھوک کے باوجود، کھانا موجود ہونے کے باوجود، پیاس کے باوجود، پینے کی چیز موجود ہونے کے باوجود اس نے میری وجہ سے نہ کھایا نہ پیا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں یا اللہ اس کو بخش دے۔ فیشفعان، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کریں گے۔ چند دن ہمارے پاس ہیں زندگی کے، کسی کو پتہ نہیں کتنے ہیں، تو ہمیں ان دونوں سے، روزے سے اور قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑ لینا چاہیے۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم رات دن گزار دیتے ہیں پورا، اور قرآن کے حکم پر 5 نمازیں ہمیں پڑھنا مشکل ہے، قرآن کے حکم کے مطابق روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، قرآن کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہمیں ویسے خرچ کریں کہ بہت کچھ خرچ کر لیتے ہیں، جس انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح خرچ کرنے ہیں، قرآن کہتا ہے اس طرح خرچ کرنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ تغابن کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے چار حکم دیے ہیں، جو ان 4 پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو ان 4 پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بھائی فاتقوا اللہ، پہلا حکم،
فاتقوا اللہ ما استطعتم، سب سے پہلا حکم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ قرآن پاک متقی بنانے کے لیے تو آیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ لا شک کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے جس کو پڑھنے اور عمل کرنے والا متقین اور پرہیزگار بن جاتا ہے، متقی۔ فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو۔ ہاں، قرآن پاک کو جہاں سے کھولیں تقوی کا حکم کسی نہ کسی انداز میں ہوگا۔ تقوی ایک مطلوب اور مقصود چیز ہے، اس واسطے جنت کی جہاں خوشخبری دی گئی ہے اس میں بھی ان للمتقین مفازا حدائق، ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی مقام امین۔ پتہ نہیں ہر جگہ پر متقین امین مکان میں ہوں گے، جنت میں، عزت میں ہوں گے، احترام میں ہوں گے، اکرام میں ہوں گے۔ تو تقوی کا حکم ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ پھر تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، یہ تقوی ہے، دین کا دوسرا نام ہے۔ فاتقوا اللہ، ڈرو۔ پھر اللہ کی شان تو بہت اونچی ہے، صحابہ ڈر گئے۔ ہم سورہ نساء کے اندر آل عمران کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو اور ڈرنے کا حق ادا کر دو۔ صحابہ نے کہا اللہ تو بہت اونچے ہیں، ہم کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو بڑا مشکل ہے، اللہ کی شان تو بڑا اور بڑا ہے۔ کائنات میں سب سے بہترین عبادت کرنے والے اللہ کے پیغمبر بھی عبادت بھی کرتے ہیں، استغفار بھی مانگتے ہیں، یا اللہ قبول کر لیں۔ ہم تو بس بڑے فخر کے ساتھ دو ٹھونگے مارتے ادھر جاتے ہیں، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ بھائی نماز پڑھو، ذرا بیٹھو، کچھ ذکر کرو، اللہ سے کہو، عرض کرو یا اللہ میں تیری شان کے مطابق تو نماز نہیں پڑھ سکا، یا اللہ بس اس کو قبول تو کر دے، یا اللہ قبول، تھوڑا دعا مانگیں، کوئی ذکر کریں۔ اور ہماری عادت عام طور پر دیکھا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوتے وہ بندہ ہو گیا۔ وہ یہ سر سے نہ اتارو، اللہ کے حضور آئے ہو، آنے کے آداب جانے کے آداب ہوتے ہیں۔ جب آدمی جاتا ہے کہیں آیا ہو جاتا ہے تو تب بھی بڑے انداز کے ساتھ جاتا ہے، چپ کر کے تو نہیں نکل جاتا، بھاگ کے تو نہیں جاتا ہے۔ ان جن کے گھر آیا ہے ان سے اجازت مانگتا ہے، ان سے ملتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں، اس انداز میں جاتا ہے۔ اللہ کی حضور ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، السلام علیکم ہو گیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ذرا بیٹھ کر عبادت کریں، دعا آپ کا اجتماعی مانگتے ہیں نہیں مانگتے آپ کی مرضی، جس طرح بھی چاہیں، لیکن یہ کریں کہ بیٹھ کر اللہ سے مانگیں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو بہرحال فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ممکن ہو، مستطعتم جتنا ممکن ہو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جتنا تم ڈر سکتے ہو، جتنا تم کر سکتے ہو وہ تو کر لو نا، اس کے بعد ہم قبول کر لیں گے۔ وہ بھی نہ کرو تو پھر بات ٹھیک نہیں ہے، وہ نہ کرو۔ تقوی کے فائدے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بتائے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مشکل جگہ سے نکال دیں گے۔ بیماری کی مشکل میں پھنسا ہے وہاں سے نکلے گا، قید میں آیا ہوا ہے ناجائز اس سے نکلے گا، تنگ دستی کے عالم میں ہے ادھر سے نکلے گا۔ اس واسطے عام لفظ ہے، جس مشکل میں بھی تم پھنسے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں رزق دے گا جہاں تمہارا خیال بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی تقوی کا فائدہ ہے۔ ایک تو مشکل سے نکلو گے
اور دوسرا اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اور خیال بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے رزق ملے گا، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ تو یہ اللہ کی باتیں ہیں، ان پر ہمیں کیوں نہیں یقین آتا؟ یقین آنا چاہیے۔ اور یقین تب ہوگا، کوئی کہ ویسے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں مانتے ہیں، عمل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی مانتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو دشمن نے پکڑ لیا، حضرت عوف غالباً ان کا نام ہے، دشمن پکڑ کے لے گئے، بڑی پریشانیاں، آخر بیٹا ہے، بیٹے کو دشمن لے گئے۔ آپ نے فرمایا بس تقوی اور توکل اختیار کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ رکھو۔ مگر ٹھیک ہے، تقوی اختیار کیا جی، توکل اللہ پر بھروسہ، اور وظیفہ پڑھا جا رہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چند دنوں کے بعد وہ لڑکا اونٹوں کی قطار سمیت دشمن کے پنجے سے نکل کر واپس آ گیا، بیٹا بھی واپس مل گیا اور مال غنیمت بھی ساتھ لے کے آیا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دونوں چیزیں ہو گئی، بیٹا واپس آ گیا اور ان کے پاس جو اونٹ وہ لوٹ لاٹ کے لے گئے تھے وہ بھی ساتھ لے آئے۔ اور ایک بندہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا کہ دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، یہ اونٹ بھی گئے تو بچہ بھی گیا آگے۔ تو یہ فائدہ ہے تقوی کا، تقوی اختیار کریں ہم، فاتقوا اللہ۔ اور دو فائدے یہ ہو گئے، اور تیسرا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان فرما دیں گے۔ جو کام مشکل نظر آ رہا ہے نا، یہ ہوتا نہیں، تقوی ایک اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرما دیں گے۔ ہم دنیا کے اسباب تو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کام کیسے آسان ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہے، منع نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اسباب کے تحت اس کی آسانی ڈھونڈیں، لیکن اصل اللہ تعالیٰ ہے وہ بغیر اسباب کے بھی آسانی پر کر دیتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ وَيُكَفِّرْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ بھی جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، فائل بند نہیں کریں گے، فائل ختم کر دیں گے۔ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے لوگ فائل کو بند کر کے رکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے تو سامنے کر دیتے ہیں، یار یہ تیری فائل کھول دیں گے، پھر ذلیل ہو جائے گا، چپ کر کے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو کوئی ڈر نہیں، میں جس کو بخشتا ہوں تو اس کی فائل ختم کر دیتا ہوں، اس کے اعمال نامے سے اس گناہ کو مٹا کے چھوڑ دیتا ہوں، وہ پھر کبھی نظر نہیں آئے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور بڑا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ 4-5 فائدے میں نے بتا دیے، یہ خود قرآن بتاتا ہے۔ سورہ تغابن اور سورہ طلاق کے اندر یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں 28ویں پارے میں یہ موجود ہیں۔ تو پہلا حکم قرآن کا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ واسمعوا، دوسرا بات کو سنو۔ سننے کا مطلب ہوتا ہے توجہ سے سنیں، بات سمجھ آ جانی چاہیے، ایسا سنیں، اور عمل کے نظریے سے سنیں۔ یہ میں نے سنا ہے، یہ قرآن کہہ رہا تھا، کوئی قرآن بیان کرنے والا اس کو بیان کر رہا تھا، میں نے آج یہ سنا ہے، میں نے اس کو اپنے پلے میں باندھا ہے اور اس پر عمل کروں گا۔ یہ ہے واسمعوا کا معنی۔ سنتے رہے ایسے ہی سنتے ہیں، کان میں ایک کان سے میں آیا تو دوسرے سے نکل گیا، اس کا سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سنو، مانو، عمل کرو۔ اس واسطے آگے تیسرا لفظ ہے وَأَطِیعُوا، پھر تم کیا کرو؟ اطاعت کرو، اطاعت کرو، اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، قرآن کی اطاعت، یہ ساری ایک اطاعت ہوتی ہے۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس میں قرآن کی بھی اطاعت ہوگی، اللہ کی بھی اطاعت ہوگی۔
قرآن کی اطاعت کرے گا، اللہ کی بھی اطاعت ہوگی، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت ہوگی۔ یہ تینوں اطاعتیں ایک چیز ہیں۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ یا اللہ کے یہ دو رہیں، آپ کی اطاعت کیسے کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کریں؟ فرمایا میرے رسول کی اطاعت کرو، میری بھی اطاعت ہو جائے گی۔ واطیعوا، مانو، اطاعت کرو، مانو، عمل کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، یہ تین۔ اور چوتھا وانفقوا، اور خرچ کرو اللہ کے نام پر، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس کو خرچ بھی نہ کرو، جمع کر کے رکھ جاؤ گے، لوگ مزے اڑائیں گے، آگے جواب تم نے دینا ہے۔ جمع کر کے حلال کا مال بے شک حلال ذرائع سے جمع کرو، اور پھر اس کو حلال مقام پر خرچ بھی کرتے رہو۔ جو بچ گیا، یہ نہیں کچھ اللہ والے تو ایسے ہیں وہ بچاتے ہی نہیں، جو آیا خرچ کرنا ہے، بس جو آیا خرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے، وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھنا چاہتے، جو آیا خرچ، بلکہ ان کو پتہ چلتا فلانے کے پاس کوئی مال جمع ہے، اس کے گھر پہنچ جاتے، اس کو کہتے بھی یہ مال یہ تیرے پاس ہے، اس کو خرچ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں کائنات کی عفیفہ عورت، جس کے پاکیزگی میں، جس کے حق میں قرآن پاک کے 2 رکوع اترے اور قیامت تک قرآن میں پڑھے جاتے رہیں گے، ان کو بانجے نے ایک تھیلی بھیجی درہموں اور دیناروں کی، یہ آپ اپنے خرچ میں رکھیں۔ بس وہ کھولی، باندی سے کہا بلاؤ فلاں کو، فلاں کو، فلاں محلے والے کو، فلاں کو، فلاں عورت کو، فلاں بچوں کو۔ وہ شام تک سارا ہی خرچ کر دیا۔ باندی نے کہا آپ روزے سے ہیں، آپ نے 1 درہم کا کم از کم گوشت ہی منگا لیا ہوتا، آج تو گوشت کے ساتھ ہی افطاری ہو جاتی، کھانا ہوتا۔ فرمایا اب تو بتا رہی ہے، شاید پہلے بتاتی تو میں رکھ بھی لیتی، 1 درہم رکھ لیتی۔ یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نام پہ جانے دو، اللہ نے دیا اللہ کے نام پہ جانے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ اس سے آ رہے تھے، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو کافی مال وہاں سے جمع ہوا، فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ فی مواطن کثیرہ، یا حنین کے غزوہ میں بے شمار بکریاں، بے شمار مال، سارا لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ بڑا خرچ کرتے ہیں۔ جب واپس آ رہے ہیں تو لوگ دیہات کے ادھر کے ادھر کے اپنے راستے میں آ گئے، ہمیں بھی دے کے جائیں، ہمیں دے کے جائیں، ہمیں دے کے جائیں، لو تم بھی لو، تم بھی لو۔ فرمایا وہ اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ وہ جھاڑیوں کا علاقہ جہاں وہاں تھا، آپ جھاڑیوں میں الجھ گئے، وہ چادر بھی آپ کے اوپر جو تھی وہ بھی لوگوں نے وہ اس طرح پکڑتے پکڑتے وہ بھی اپنے قبضے بھی کر لی۔ فرمایا چادر میری واپس کر دو، تو تم فکر نہ کرو، میں اگر یہ جو جتنیاں جھاڑیاں ہیں نا اس سے بھی زیادہ میرے پاس مال ہوتا تو میں تمہارے اندر تقسیم کر کے جاتا۔ یہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے بہت ہی خرچ کرتے رہتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ ہوتا نا ایسے خرچ کرتے جیسا کہ تیز ہوا آندھی جس کو ہم کہتے ہیں، جتنی زور سے چلتی ہے تو وہ سخاوت میں اتنے زور سے چلتی ہے۔ تو انفقو، خرچ کرو، یہ مال تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، یہ
ابھی موت کا فرشتہ آیا گیا تو یہیں پڑے رہے گا، تم چلے جاؤ گے، خرچ کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تمہارا نہیں ہے، اس سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے، اس سے خرچ کرو جس میں تم خلیفہ ہو۔ یہ تمہارے پاس نہیں تھا، کسی اور کے پاس تھا، آج تمہارے پاس آیا ہے تو تمہارے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا، خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو آپ لوگوں کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ 4 حکم ہو گئے۔ تقوی اختیار کرو 1، اور بات کو سنو 2، اور اطاعت کرو 3، اور خرچ کرو 4۔ یہ 4 حکم ایک ہی آیت میں ہیں، اور 5واں حکم بھی اس میں ہے لیکن دوسرے انداز۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ 4 کام کریں اور بخل چھوڑ دیں، بخل چھوڑ دیں، بخیل نہ بنے۔ بخیل ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو لوگ بھی نہیں پسند کرتے، اللہ کہاں پسند کرتا ہے؟ بخیل آدمی کو لوگ بھی نہیں پسند کرتے۔ باپ بخیل ہو تو بیٹے اس کو نہیں پسند کرتے، بھائی بخیل ہو اس کو نہیں پسند کرتے، کوئی دوست احباب کوئی رشتہ دار بخیل ہو تو اس کو اپنے ہی نہیں پسند کرتے، تو اللہ کہاں پسند کرے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ بخیل ایسا بندہ ہے، بخل ایسی بری چیز ہے، بخل ایسی بری چیز ہے، بخل سے جان چھوڑ۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو آدمی بخل کرتا ہے وہ اپنی جان سے بخل کرتا ہے۔ اللہ کے بندے 1 روپیہ تیرے پاس تھا، اس میں سے تو نے 8 آنے بھی خرچ کر لیے تو پتہ نہیں کتنے 8 آنے تجھے مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی 1 نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا جو آدمی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ 1 دانہ زمین میں ڈالو، وہ اگے تو اس کی 7 شاخیں ہوں، اور ہر شاخ پر 1 خوشہ ہو، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، تو کتنے ہو جائیں گے؟ 700 دانے۔ 1 خرچ کرو تو 700 گنا تمہیں مل جائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا، اخلاص زیادہ ہوا تو اس سے دگنا کر دے گا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ 1400 ہو جائے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے ہمیں یہ گنتی بنا رہے ہیں، ہم تو بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ تو بخل ایک بری چیز ہے، بخل بری چیز ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ بخل بری چیز ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ سخاوت والی صفت اپنانی ہے، اور پتہ ہوتا ہے غریب لوگ قریب ہیں، ان کو ضرورت ہے لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے آج کل جو ضرورت مند بھی نہیں ہوتے، عادت کے طور پر وہ مانگ رہے تھے، اب پتہ نہیں چلتا یہ ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اس واسطے حکم یہی ہے، پہلے اپنے قریب والے غریبوں کو دو، وہ کو تم جانتے ہو یہ غریب ہیں واقعی، تو بعد میں اگر تمہیں بچے تو دور والوں کو دو، ورنہ قریب والوں کو تو بندہ جانتا ہے، ان کو دے گا تو پھر اچھی جگہ صحیح جگہ خرچ ہو جائے گا، اور وہ تمہارے بغیر تنخواہ کے غلام بن کے رہیں گے۔ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوگی پوچھنے آئیں گے، تمہارے لیے دعائیں کریں گے، تم کسی کام میں مصروف ہو وہ کام کروانے کے لیے تمہارے پاس بغیر تنخواہ کے آ جائیں گے، وہ تو محبت کریں گے، تو اس واسطے تم جڑے رہو گے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو آدمی اپنے جو ہے اس سے بخل سے، دل کے بخل سے بچ گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان 5 جو ہے احکام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ